الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے ہینڈ آؤٹ کا جو آخری صورتیں آیتیں ہیں سورہ یاسین کی 49 تا 64 وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر قرآن کا طالب علم جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور آخرت کے مراحل اس کے سامنے آئیں تو وہ بالکل اچھی طرح بتا سکے، سمجھ سکے کہ یہ آخری مرحلے کون سے آخری مرحلے کی بات ہو رہی ہے۔ اتنی ساری آیتیں ہم پڑھ لیں ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں تاکہ پھر اس آخری حصے کو پڑھا جائے یا سورہ یاسین کے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آخرت کا کوئی مرحلہ سامنے آئے اس حصے میں، اس صورت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ پہچان لیں گے؟ جلدی بتائیں۔ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی سور کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کا ٹیسٹ لوں تو آپ بتا دیں گے؟ دیکھیں اس طرح بات لوز نہ کیا کریں۔ اگر واقعی ہمارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھ کے سمجھ کے بالکل اندازہ کر لیں کہ یہ پہلا سور ہے، یہ دوسرا سور ہے، یہ تیسرا سور ہے، اگر پہلا سور ہے تو اس کا کون سا مرحلہ ہے، دوسرا سور ہے، دوسرے سور کا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساری جب وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا پوری زیرو مخلوق ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، جب لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے سیدھے چل دیں گے میدان حشر کو، اب اس کے مراحل ہیں، کئی مراحل ہیں۔ مثلاً کہ وہ جب قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، آج ابھی آپ دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ چلے جا رہے ہیں میدان حشر میں پہنچنے کے لیے، اور ہر آدمی کے لیے وہ راستہ طے کرنا کتنا ہی مشکل ہوگا جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ پھر وہاں حساب کتاب کیسا ہوگا، اعمال نامے کیسے ہوں گے، یہ سب چیزیں وہاں کے مراحل ہیں۔ اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، فیصلے کے بعد جہنم میں جانے والوں کا کیا حال ہوگا، جنت میں جانے والے کتنے خوش اور شاداں اور فرحاں ہوں گے۔ یہ سارے مراحل مجھے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ وجہ جتنا ہمیں ان کا پتہ ہوگا نا، اتنا ہی ہمیں آخرت کا یقین ہوگا، اور جب آخرت کا یقین ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے بتائیں؟ جب مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین ہو گیا کہ بھئی یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے برحق فرمایا ہے، اور یہ موت سے لے کر برزخ، برزخ سے بعد جو ہے وہ فضا کا سور پہلا پھونک، پھر صاعقہ کا دوسرا سور، پھر قیام رب العالمین کا تیسرا سور، تو یہ سب چیزیں جب ہمیں پتہ ہوں گی تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کیوں اتنا ان چیزوں کو بار بار، اور قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس پہ اس کا ذکر نہ ہو، کیوں؟ سر جی، ہم برائیوں سے بچیں گے اور اچھے اعمال کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ بعد کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے آخرت پہ یقین پیدا ہو جائے گا سر۔ سچا، بالکل یہ ہے، سچا پکا یقین پیدا ہوگا۔ اس کے جی بعد اگر یہ یقین نہیں ہے تو ہم ہرگز وہ نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہ اعمال بعد کی بات ہے، پہلے یقین ہوگا،
اس یقین کے مطابق عمل کریں گے تو پھر بات ہوگی. بات قرآن کو سمجھیں، قرآن کا مقصد سمجھیں. یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کہ انسان کو بالکل یقین ہو جائے کہ یہ تو بڑے مشکل مراحل ہوں گے. موت ہو، برزخ ہو، پہلا سور ہو، دوسرا سور ہو، تیسرا سور ہو، ان کے مراحل ہوں. اتنا مشکل ہے کہ مجھے آج اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے کہ میں آخرت میں کامیابی حاصل کروں. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب صرف وہ شخص ہے. یہ دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ عہدے، یہ مال، یہ دولت، یہ آسانیاں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، بالکل عارضی اور امتحان ہے. یاد رکھے انسان، یہ اسی وقت یاد رکھے گا جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا. یہ ہے وہ اصل بات جو آپ کو سمجھنی ہے کہ قرآن انسان میں وہ یقین پیدا کرتا ہے جس سے اس یقین کی وجہ سے اعمال میں تبدیلی آتی ہے. اگر وہ یقین پیدا نہ ہو تو تبدیلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد، آپ بالکل اچھی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ نہ لوگوں کو یقین ہے، نہ ان کے عمل میں کوئی تبدیلی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. جی سر، جی جزاک اللہ. تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو ہم اس علم کو جو قرآن ہمیں سے حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کریں. جب ہماری سوچ پکی سچی ہو جائے گی پھر ہمارا دل ٹھک جائے گا کہ ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے ان مراحل سے آرام اور سکون سے گزر جائیں. اور آپ پڑھ چکے ہیں یہ آیت، کبھی آپ تھوڑی سی یاد رکھیں نا کہ مومن آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، سورہ انبیاء کی آیت 101 تا 103 پڑھیے، سمجھیے آپ نے اس کو، ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اب اگر مجھے اس پر یقین ہے نا تو میری پوری زندگی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کو ہماری طرف سے پہلے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. کس سے دور رکھے جائیں گے؟ جلدی بتائیں. سر قیامت کی جو مشکلات ہوں گی ان سب سے. مشکلات کا لفظ کم ہے، سختیاں، گھبراہٹ اور پریشانی. ہولناکیاں، اس سے دور رکھے جائیں گے. کون دور رکھے جائیں گے؟ جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا گا. تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، یہ اگر مجھے یقین ہے تو پوری زندگی میں اس بات کا بھرپور اہتمام کروں گا کہ میرا ایمان بھی ٹھیک ہو اور اس ایمان کے مطابق میرا عمل صالح بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ہو. اچھا، اب یہ یقین مجھے کیسے پیدا ہوگا؟ کون سا یقین؟ کہ یہ جو یہاں بات کہی گئی ہے کہ مجھے ان ہولناکیوں اور خوفناکیوں سے اللہ دور رکھے گا. اگر میرے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو بھلائی کا فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ تلاوت آیات سر. آخرت پر یقین ہوگا تو آخرت پر یقین، آخرت کا یقین اور ایمان. تو آخرت کا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. قرآن پڑھیں گے، قرآن تلاوت آیات کریں گے تو مضبوط ہوگا. قرآن بتاتا ہے کہ آخرت میں تمہیں یہ ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہی سے پتہ چل رہی ہیں کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت اور کتنا ہولناک ہوگا، اور کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے پہ احسان فرمائیں گے. یہ جو آیت ابھی ہم سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کی انبیاء کی 101 سے 103،
مسئلہ یہ ہے، میں بار بار اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل جب یقین ہوگا نا، یقین کس بات کا؟ اللہ حاکم ہے دنیا میں، ہم نے اس کا حکم نہیں مانا، آخرت میں یہ ساری ذلتیں، پستیاں، ہولناکیاں اور خوفناکیوں کا ہمیں سامنا ہوگا۔ اگر میں نے اللہ رب العالمین کو حاکم نہ مانا تو یہ سب کچھ مجھے پیش آئے گا جو یہاں بتایا جا رہا ہے، ہولناک اور خوفناک ہے۔ اگر میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو میں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ میں وہ اعمال کروں تاکہ ان چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب ہم پکا یقین ہو جائے کہ اللہ برحق ہے، اس کے احکامات برحق ہیں، اس کے وعدے برحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اس جنت میں پہنچ جائیں اور ان ساری ہولناکیوں اور خوفناکیوں سے بچ جائیں، اور آخرت کا یقین ہو ہمیں کہ آخرت میں دائمی زندگی ہے، اور اس زندگی میں یا تو جہنم ہے جو انتہائی ہولناک اور خوفناک ہے، یا جنت ہے جس میں ساری دنیا کی ہر قسم کی سہولتیں، جو تم چاہو گے ملے گا، جو تم چاہو مانگو آرڈر کرو گے وہ ملے گا۔ یہ صرف اور صرف جنت ہے۔ دنیا میں کبھی انسان کو منہ مانگی چیزیں نہیں ملتی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی کو وہی کچھ دیتے ہیں جس کا اس کو کا امتحان مطلوب ہوتا ہے۔ یہ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے، مجھے پوری دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر اس حقیقت کو میں سمجھ نہیں رہا نا تو پھر میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھوں گا جو آج ہمارے مسلمان ہم کر رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ سر جی کلیئر ہے۔ مومن تو سر جی قناعت پسند ہو جاتا ہے نا، وہ تو اسی پر اکتفا کرتا ہے جو اس کے رب نے دیا اور راضی رہتا ہے اس پہ۔ اگر راضی نہ رہے تو کیا کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سر جی وہ تو اس لیے ناشکری میں آئے گا۔ اس لیے ایمان ضروری ہے۔ جب ایمان ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اس میں میرا امتحان ہے، اور میں اس امتحان کی تیاری میں انہی چیزوں سے کام لوں۔ اس لیے وہ قناعت پسند ہوتا ہے۔ ایمان سب کچھ اس کو قناعت پسندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، برائی سے نفرت، نیکی سے محبت، یہ سب چیزیں ایمان حقیقی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہی محبت جو اللہ کے لیے، نیک عمل کے لیے ہونی چاہیے، وہ دنیا میں خواہشات میں، شیطان کی پیروی میں، طاغوت کی پیروی میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اب ذرا ہم جی سر۔ پڑھتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی آیات اور ان کو سمجھتے ہیں۔ آپ پہلے ہیڈنگ دیکھ لیں، ہیڈنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے، جو کچھ سارا کچھ نیچے اس میں لب لباب ہے، کہ اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے پہلے سور سے لے کر جنت اور جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے تک قیامت کے سارے واقعات یہاں موجود ہیں۔ یہی فضیلت ہے سورہ یاسین کی کہ اس میں چیزیں، یہ تو ہم صرف آیت 49 تا 64 پڑھ رہے ہیں، بالکل شروع میں دیکھیں آپ، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں، آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو لذت ہی دوسری ہوگی۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، وا قسمیہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، انک لمن المرسلین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعتاً مرسل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مبعوث کردہ ہیں۔ اچھا، یہ قرآن کی گواہی کیوں پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس پر قرآن گواہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تو وہی اتری اور قرآن اترا۔ بس کریں، بس کریں، وہ سر تو لوگ کہتے تھے نا آپ ہمارے جیسے ہیں تو انسان ہیں۔ بس کریں ڈاکٹر صاحبہ، بس کریں۔ سر گواہی سچائی کی دی جاتی ہے اور قرآن سچا ہے، برحق ہے۔ آپ بالکل الٹی بات کر رہے ہیں، بات اپنی ٹھیک ہے لیکن جواب نہیں ہے جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔
قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ قرآن وہ راستہ صراط مستقیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول ہیں کہ یہ قرآن ان پر نازل ہوا، اور وہ قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے، وہ کتاب جو انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن کی گواہی ہے، قرآن برحق ہے، قرآن کامیابیوں کی کنجی ہے، وہ بغیر کسی کی رسالت کے اس پہ نہیں نازل ہو سکتا۔ آپ رسول ہیں، یہ لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور گواہی قرآن کی ہے۔ کیوں؟ قرآن وہ اعلیٰ ترین کا اللہ کی نعمت ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ کبھی سوچ کے تو پڑھا کریں۔ اب آئیے آگے، میں نے تو آپ کو شروع کی ایک آیت سے شروع کیا ہے، اور آگے ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں نا تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے کہ رب جو کچھ فرما رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، قرآن حکیم کی پر ایمان لا کر مومن کیوں مطمئن ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے بعد قرآن کتاب اس کے لیے کافی ہے تھیوری میں، اور عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے لیے کافی ہے؟ یہ دونوں چیزیں اس کو کیوں محبوب ہو جاتی ہیں ایمان لانے کے بعد؟ کیوں؟ کہ سر وہ جہنم سے بچ سکے اور عمل صالح کر سکے۔ اور بس کریں بس کریں، آپ بالکل وہ اینڈ کی بات پہ چلے جاتے ہیں۔ میرا سوال سمجھیں، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن پر ایمان لا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرار کر کے رسالت کا، بندہ بڑا اطمینان میں ہو جاتا ہے۔ اب بڑے سنیے غور سے، یہ سب باتیں جب آپ کرتے ہیں نا، یہ باتیں اصل میں اس کا جواب نہیں ہوتی۔ جب وہ جواب مجھے مل جاتا ہے تو میں بالکل، مجھے دنیا کی چمک دمک امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں کچھ بھی نظر نہیں آتی، مجھے صرف حق ملتا ہے تو قرآن سے۔ وجہ، اب سنیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس الہام کر دی ہے نیکی اور بدی، وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور بدی کو بھی پہچانتا ہے۔ اب یہ وہ جو پہچان اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، فطرت اللہ پہ پیدا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب قرآن پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مان لیتا ہے، تو آلریڈی اس کی فطرت میں یہ بیج رکھا ہوا ہے۔ نیکی اس کو پسند ہے، برائی اس سے اسے نفرت ہے۔ قرآن بالکل اس کو بتاتا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، اس سے بچو، یہ نیکیاں ہیں، یہ کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی فطرت کے اندر آلریڈی موجود ہے بیج۔ اب یہ جب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بس مجھے مل گیا جو کچھ مجھے چاہیے تھا۔ اب یہ دنیا کی نظر، دنیا اس کی نظر میں بالکل ویسی ہوتی ہے جیسی قرآن بیان کر رہا ہے۔ بات سمجھیں، سوال کریں۔ آپ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ آپ بھائی، سوال پہ میں نے کبھی آپ کو سختی نہیں کی، ہر سوال کو میں جواب آپ کو دیتا ہوں تاکہ ہم ذہناً جب مطمئن ہوں گے ہمیں بالکل مزہ آئے گا قرآن کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں پلیز۔ اب آ جائیے سورہ یاسین کی آخری آیات پر، 49 تا 64۔ اب سنیں، بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، اور سوال یا تو خود کریں، نہیں تو میں سوال کروں گا۔ پہلا آیت 49 پڑھ رہا ہوں۔
ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بھلا کیا ہوگا جس چیز کی یہ رات دیکھ رہے ہیں، وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تو کون سی چیز ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ واقع ہوگی تو ہم اچانک واقع ہوگی، جھگڑ رہے ہوں گے. ہم دنیا کے معاملات میں لگے ہوں گے، آپ کہیں دکان پر سودا رہے ہوں گے، آپ دکاندار سے جھگڑ رہے ہوں گے، کسی بندے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا کے نارمل معاملات ہوں گے، اور عین اسی وقت قیامت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا یستطیعون توصیۃ، اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ ہم وصیت کر لیں، وہ وصیت نہ کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اگر بازار میں تو پلٹ کے گھر بھی نہیں آ سکیں گے، اتنا اچانک اور اتنی جلدی واقع ہوگی. تو یہ کیا چیز ہے جو واقع ہوگی اور انسان کا اس حال میں اس کو وہ پکڑا جائے گا؟ قیامت سر، قیامت واقع ہو جائے گی سر. پہلا سور. پہلا سور. پہلا سور. بالکل، جو ہی سور پھونکا جائے گا ایک دم قیامت آ جائے گی، اور یہ ہوگی صورتحال. تو یہ پہلے سور کی صورتحال ہے. یہ آیت 49 اور 50 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں. تو یہاں قیامت کا پہلے سور کا ذکر ہے، اور اچانک بس منٹوں سر سیکنڈوں جی، میں. سر جی، یہ جی، وصیت کا ذرا یہاں کلیئر کریں. یہ وراثت سے بھی متعلق ہے یا صرف کوئی اور، جیسے آپ نے بتایا حدیث کی روح سے کہ صرف کہ وہ کوئی اور بات نہ کر سکے گا، کام کر رہا ہوگا تو قیامت آ جائے گی بھائی آپ اس کو کو. وصیت کے لیے فرصت چاہیے نا، قلم پین لے کے، یا کسی بندے کو بلا کہیں کہ یار میرے مرنے کے بعد یہ میری پراپرٹی ہے، اس کو دین کے مطابق تقسیم کرنا، یہ میرے پیسے وہاں مسجد میں دے دینا، یہ فلاں غریب کو دے دینا. یہ وصیت، ہر کوئی وصیت ہو کسی قسم کی، اس کا مہلت ہی نہیں ملے گی، ٹائم ہی نہیں ملے گا. اب بات سمجھ آئیے نہیں؟ جی جی سر جی. وصیت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اتنا جلدی آنن فانن ہوگا. اور کوئی سوال؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں. آیت سر 51 پر. کتنا خطرناک ٹائم ہوگا نا وہ. ہاں، آپ ذرا اس خطرناکی کا خود اپنے اوپر طاری کریں، اس کا خوف ہم میں سے ہر آدمی کے دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر یہ جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبر سے نکل پڑیں گے. اچھا، اب آپ میں سے جن سے میں نے منع کرا نہیں بولیں، دوسرے لوگ مجھے بتائیں کہ یہ کس سور کا ذکر ہے اور کیوں؟ تیسرے سور کا سر. آپ سے میں نے کہا چپ رہیں. اچھا، اب اگلا سوال، یہ تیسرے سور کا کیوں ذکر ہے؟ آیت میں کون سی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تیسرے سور کا ذکر ہے؟ قبروں سے اٹھ کر نکل پڑیں گے، اور تیسرے سور پہ کیا ہوگا؟ اپنے رب کی طرف قبروں سے اٹھ کر اپنے رب یہ کی طرف تیسرے چل پڑیں گے. سور کا اصول ہے کہ جب اصول. تیسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور سیدھے چل دیں گے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ تیسرا سور ہے. اگلی بات، آیت 52. کالو، تو پھر یہ لوگ کہیں گے یا ویلنا، ہماری کم بختی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھا دیا. اچھا، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
क्योंकि उनको अपना अंजाम पता नजर आता होगा कि अब बस बस हमारा बस क्या बस अंजाम बस बस। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक गहरी नींद में सुला देगा, यानी तीसरे सूर से पहले। हाँ, ये बात है। अब आप कह रहे हैं कि उनको अंजाम पता होगा, ये कुछ तुक है। असल बात समझने की ये है, और ये वाकई मुश्किल काम है कि अल्लाह ताला क्यों कहेंगे। देखें ना, अब बस समझे, कब्रों में जब इंसान पड़ा हुआ है, या तो नेक है तो जन्नत से खिड़की खुली हुई है, मजे ले रहा है। बुरा है तो वो खौफजदा है, क्योंकि उसको सुबह शाम उसका ठिकाना जहन्नम में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि नहीं, सारे के सारे उठ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि किसने हमें जगा दिया। तो मुफस्सिरीन ने बिल्कुल ठीक इसका नतीजा निकाला है कि जब कब्र तीसरा सूर फूंका जाएगा ना, उस वक्त कब्रों में सारे इंसानों को एक गहरी नींद सुला दिया जाएगा। अल्लाह का हुक्म होगा वो, और जो ही तीसरा सूर होगा और वो खड़े हो जाएंगे, तो जिंदा एक दूसरे को देखेंगे, तो उस वक्त वो कहेंगे कि मम बासना में मरकदेना, किसने हमें कब्रों से उठा दिया। बिल्कुल ये वही कैफियत है। एक मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया में जब आप सोते हो, कोई अचानक गहरी नींद से आपको उठा देता है, आप फौरन उसे कहते हैं कि क्या तुमने हरकत की, हमें उठा दिया, मैं तो इतनी गहरी नींद सो रहा था। और आम तौर पे जब आप सुबह उठाते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी सोया था। तो मरने सारी तीसरे सूर से पहले एक हर कब्र में जो इंसान है, बुरा या अच्छा, उसको गहरी नींद सुला दिया जाएगा, और फिर एक बिगल बजेगा तीसरा सूर का, और वो खड़ा हो जाएगा। जब खड़ा होगा तो हैरत से ये बात कहेगा, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। सर जी, इन 3 आयात में तीनों सूर का जिक्र हो गया, पहली में पहले का और दूसरे में दूसरे का और तीसरी आयात में तीसरे का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली 2 आयत में पहले सूर का जिक्र है, और मरने का जिक्र यहाँ नहीं है। क़यामत के बर्पा होगा वो पहला सूर नुफ़िख़ फ़ज़ा, दूसरे सूर का जिक्र नहीं है। तीसरे सूर का जिक्र है कि जब कब्रों से उठ के चल देंगे, ये तीसरा सूर है। तो ठीक पहले है। सूर के बाद तीसरे सूर का जिक्र है, और तीसरे सूर में जिक्र जो अभी तक हमने समझा है आयत 52 में, कि जब वो उनको खड़ा कर दिया गया जिंदा करके अल्लाह ताला ने के हुक्म से, तो उस वक्त वो एक कह रहे हैं कि ये किसने हमें जगा खड़ा किया। और सर जी। पहले सर एक जी। मिनट एक जी। मिनट एक मिनट, अब फौरन उनसे कहा जा रहा है उसका जवाब कि हाजा मा वादा रहमान, यही तो अल्लाह ने वादा किया था। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? वसदकल मुरसलून, और उसके सारे रसूलों ने ये बात बरहक कही कि ये वाकयात होंगे, और ये हो रहे हैं, और उन वही तो वाकयात हैं जिनको तुम नबी अंबिया वो बताते रहे अल्लाह की तरफ से। जी, अब सवाल करें। सर जी, जज़ाकल्लाह। जैसे वो आपने हदीस के रूह से कल बताया था कि वो कब्र में जो खिड़कियां खोल दी जाएंगी, एक जन्नती की जो जन्नत की तरफ और दोजखी की जहन्नम की तरफ, तो सर जी वो कैफियत क्या होगी फिर? यहाँ पर किन लोगों का जिक्र है कि वो कहेंगे हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया? अच्छा, आप तो कुरान, एक मिनट, मैंने आपका सवाल समझ गया। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये मराहिल हैं। वो मरहला, जो ही आदमी मर के कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो खिड़कियां जो जन्नत से नेक का लिए, बुरों के लिए जहन्नम से, उसका वहां से शुरू हो जाता है। और ये आलम बरज़ख में ये जारी रहता है। आखिर वक्त क्या होता है, जब तीसरा सूख फूंकने से पहले अल्लाह ताला सब बुरे अच्छे नेक सब पर नींद तारी कर देता है, जिसका ऊपर वो है कि जब उनको जगाया जाता है तो वो कहते हैं हैरत में हर आदमी कि हमें किसने उठा दिया। तो ये बिल्कुल तीसरे सूर से पहले हर आदमी, नेक हो बुरा हो अच्छा हो,
وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو گہری نیند سلا دیں گے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر تو میں نے جو آپ سے گزارا مراحل ہیں، ان مرحلے کو سمجھیں کہ یہ تیسرے سور سے پہلے کا مرحلہ ہے، فوراً پہلے کا، ورنہ اس سے پہلے جو برزخ کی کیفیت ہے وہ بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اطلاع دی ہے کہ وہ کیفیت وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک انسان کی قبر روشن اور برے انسان عذاب اذیت میں مبتلا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی سوال ہے تو کریں۔ جی جی سر جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ایک زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ زوردار آواز وہ تیسرا سور ہے کہ انسان جب وہ سور بغل بجے گا لوگ دوڑیں گے، سیدھے پہنچیں گے میدان حشر اپنے رب کے سامنے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک زوردار دھماکہ ہوگا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، چاہے وہ دھماکے سے مرا ہے، کس حالت میں مرا ہے، قبر میں ہے، کہیں اس کے بچھڑے ہوئے اعضاء ہیں، وہ سب جمع ہو کے انسان پورے کا پورا بن کے اور وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے۔ یہ تھی آیت 53۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ اب جب لوگ جمع ہو جائیں گے، ذرا کمال کی بات دیکھیں رب العالمین کی۔ فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے ان کے وہ جو اعمال دنیا میں کرتے رہے، نیک یا بد، اس کا بدلہ ملنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ جو فلا تظلم نفس شیئا، ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سمجھیں۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو، وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی کو کوئی جرم ایسا نہیں ہوگا جس کی اس کو سزا نہ ملے، کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جس کا اجر اس کو نہ دیا جائے۔ تو ظلم تو جب ہوتا کہ اس کے کچھ کا اس کو سزا دے دی جاتی اور کچھ چھوڑ دیے جاتے، نہیں، یا اس کے نیک اعمال میں سے بڑے بڑوں کی اس کو اجر دے دیا جاتا اور چھوٹے چھوٹے چھوڑ، نہیں۔ فلا تظلم نفس شیئا کا اس پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرپور اس کو اجر دے گا نیکیوں کا اور بھرپور سزا دے گا اس کے اعمال کی۔ کیوں؟ یہ کیوں ہوگا؟ اب ذرا سا آپ سوچیں نا، تو اس کیوں کے جواب میں سب بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس رب کو نمبر ایک بڑے غور سے سمجھیں کہ اس رب کو A to Z پتہ ہے کہ ہم نے کس نیت سے عمل کیا، کیوں کیا، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، یہ تو اس کو اپنے حاضر اور ناظر، سمیع و بصیر ہونے کی وجہ سے پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو من و ان چیزوں کو لکھ لیتے تھے، اور وہ عمل نامہ ایسا ہوگا کہ جب بندے کے سامنے رکھا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ ماں، سورہ کاف میں آتا ہے، ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کے سب اس نے اپنے اندر لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد انتظام دیکھیں رب العالمین کا۔ میں نے ایک عمل کیا اپنے ہاتھوں سے، اور وہاں میں نے، میری فطرت تھی دنیا میں بھی جھوٹ بولتا، وہاں بھی اللہ سے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بتائیں۔
اور منہ پہ منہ نفس لگا دے گا اور نفس ہاتھ اور کھال اور پاؤں بولیں گے. ہاں، یہ اس وقت گواہ وہ ہاتھ دیں گے جن سے ہم نے عمل کیا، وہ پاؤں بولے سے جس سے ہم چل کے گئے. اب آدمی انکار کر سکے گا؟ بتائیں. آج نہیں دنیا سر، میں مرضی آپ نہیں سمجھیں. سر. کافر دیکھیں، کافر دنیا میں دھڑلے سے کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے، ہم مومن، ہمارا ایمان ہے کہ یہی ہمارے ہاتھ پاؤں جن سے یہ زبان جس سے ہم نے بری گالیاں دی، یہ خود وہاں گواہی دے گی ہمارے خلاف. ذرا اس زبان کو کنٹرول میں رکھو. اس سے صرف وہی بات کہو جو اللہ کے ہاں تمہیں جنت کا سبب بنے تمہارے لیے. یہ ہے اس چھوٹے سے جملے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ تم کسی جان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. اس کے کیے دھرے کا پورا پورا صلہ اس کو ملے گا. اب آپ سوچ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو اس آیت میں مل جاتا ہے کہ ہم وہی کریں جو اللہ چاہتا ہے، اسی طرح کریں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور آپ سوچیں، ذرا غور کریں، اگر لوگ ایمان لاتے اور یہ کام کرتے، کون سا؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا کرتے، جس سے منع رک جاتے، آپ کا معاشرہ آج جنت کا معاشرہ ہوتا. لیکن دنیا جنت نہیں ہے، دنیا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اس حد تک کہ جو چاہے بلیو کرے، جو چاہے کرے. اس نے حجت کے لیے رسول بھیج دیے، کتابیں نازل کر دیں تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے، اللہ ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کوئی. لہذا ہوش سے اس کتاب کو پڑھیں، میں اور آپ سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ ہے یقین کرتے ہوئے کہ میرے رب کا برحق پیغام. سر سر جی جی ایک ایک سوال. سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ کر لیں. وہ سر جی اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے ان اللہ لا ظلام للعبید، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. دیکھیے ایک بات سنیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جتنا مجرم ہوگا اسی مطابق سزا دے گا، جتنا اچھا ہوگا اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا، انعام دیا جائے گا. یہاں بھی جو آیت ہے لا تظلم نفس شیئا، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار سمجھاتا ہے اور مختلف الفاظ لے کے آتا ہے. یہ ہے اس میں جو آپ کی بات ہے بالکل برحق ہے، اور یہاں کہ بات ایک ہی ہے لیکن ایک جگہ ایک پیرائے میں ایک اسلوب میں سمجھائی گئی ہے، دوسری جگہ دوسرے سٹائل میں سمجھائی گئی ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی بہت شکریہ. سر سر جی میرا این یہ سوال تھا کہ دنیا میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو اس شخص کا بھی حساب اس جگہ پہ ہی ہوگا؟ دیکھیے، اگر میں نے نیکی کر کے، اور نیکی بھی بالکل قرآن و سنت کے مطابق کر کے، اور پھر میں نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، تو اللہ سے بہتر، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب حق کرے گا، تو میری بات ٹھیک ہے. لیکن اگر میں بے ایمان انسان ہوں، دنیا کے لیے یہ میں کر رہا ہوں کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے کلیم کر رہا ہوں، ایک دعویٰ کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے کوئی عدل اور انصاف کی بات نہیں کی، اور لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بس میں اپنا معاملہ اللہ کے اب وہ اللہ خوب جانتا ہے. وہ صرف یہی نہیں کہ اس کے الفاظ کو، اللہ تو اس کی نیت سے جس سے وہ الفاظ ادا کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو یہ ایمان مومن اور منافق کا فرق ہے. منافق اللہ کو گواہ کر کر کے، قسم کھا کھا کے اپنی بات کا یقین دلاتا ہے، حالانکہ بات اس کی غلط ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم جب بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں تو بالکل اس ٹھیک ٹھیک علم کی بنیاد پر کہ وہ رب حاضر ناظر ہے، اس کو میری ایک ایک چیز کا صحیح پتہ ہے جتنا مجھے بھی شاید پتہ نہیں. لہٰذا معاملہ اگر اس کے سپرد کر رہے ہو تو پھر عین اس کی مرضی کے مطابق کر کے کرو.
اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ. قاری ذرا فل یوم لا تظلم نفس شیئن، اس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اللہ عین عدل کے مطابق سب کو جزا سزا دے گا، اس لیے ظلم کسی پر نہیں ہوگا. ہاں، لیکن یہ بات جب آپ اتنی ساری کہیں گے تو یہ بہت مختصر ہے. وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، تو وہ اللہ ظلم کیسے کرے گا؟ مجھے بتائیں. اس میں تو نہیں کوئی سر. ہے ہی نہیں، اور ظلم کرنا سب سے بڑا نقص ہے. یہ تشریح ایسی کریں کہ بندے کو سمجھ آ جائے، اور سمجھ کر اس کو یقین پیدا ہو جائے، ایسا یقین کہ پھر وہ عمل میں اس کو پورا کرے. دائی کا کام یہ ہے کہ بات کو سمجھانے کا حق ادا کرے. بات جزاک سمجھ آئی ہے اللہ. کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب ذرا نیچے جو ساری آیات ہیں نا 54 کے بعد، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تقابل کیا ہے. اہل جنت کو کیا انعامات ملیں گے، اور اہل دوزخ کو کیا عذاب اور اذیتیں اور کن ہولناکیوں کا سامنا ہوگا. پھر یہاں آپ نوٹ فرمائیں، اصل میں جب میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب جنت کے انعامات اور بے مثال انعامات، لا زوال انعامات پڑھتے ہیں، تو میرے اور آپ کے دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جب میں نیک بنوں گا، اللہ کا حکم مانوں گا اس طریقے پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا. تو پھر میں مومن کی جیسے کام کروں گا جو میری خود فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور جہنم کی ہولناکیاں پڑھوں گا، سمجھوں گا، تو میں پناہ مانگوں گا، اور وہ پناہ مجھے مل سکتی ہے نیک اعمال کر کے ہی. آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، آپ کو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 55 میں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. سبحان اللہ. ذرا جملے کو دیکھیں اور آپ اپنی امیدوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے. یہ مزے کرنے کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب سوچیں کہ وہ مزے کیسے ہوں گے جن کو رب کہہ رہا ہے. وہ رب کے انتہائی پسندیدہ کام جن کو انسان نے دنیا میں کیا، اور جنت میں اس کو اس کا جو انعام مل رہا ہے، وہ انعام اتنا لطف اندوز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جنت کے سارے جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں جنتیوں کے لیے وہ مزے اڑ رہے ہیں. کیسی ہوگی جنت، ذرا سوچیں. اچھا، پھر فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اب آپ دنیا کو بھول جائیں، وہاں ہم سدا بہار درخت، پھل ایسے کہ جھکے ہوئے آپ کی فوراً ہاتھ بڑھا کے توڑ لیں گے، ان کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے. ذرا جنت کے ماحول پہ اپنے آپ کو ذرا پلیس کیجئے، پھر دیکھیے ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کن درختوں کے سائے میں؟ جن کے سدا بہار، سائے بھی گھنے، اور پھل ایسا کہ میں اس کے نیچے بیٹھا ہوا پھل توڑ سکتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہیں وہ مزے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور وہاں ان کو وہ ملے گا جس کا وہ آرڈر کریں گے، جو مانگیں گے وہ ملے گا. اب بتائیں، یہ جنت کے مزے ہیں، یہ جنت ہے. کاش اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خاص فضل سے یہاں لے جائے. جب وہ مزے ہم کریں گے تو ہم اس دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے. کاش وہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے رہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک شخص بڑی اذیتوں میں مبتلا رہا. کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے دعوت دیتا رہا، لوگ اس کو
آگے سے گالیاں اور پتہ نہیں کس کس تکلیفیں پہنچاتے رہے. ایسا شخص جس نے دنیا میں اذیتیں ہی دیکھی ہوں گی، ایک جنت کا غوطہ، ایک غوطہ. پتہ ہے اس کے بعد اللہ پوچھیں گے سوال، بتا تیری دنیا کیسے گزری، تو کیا جواب دے گا؟ میں نے نہیں، تو دنیا میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں. کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، مزے. ایک جہنم کا، ساری جنت کا ایک غوطہ. وہ کہتا ہے میں نے تو دنیا میں بڑے مزے کیے. صرف کس کا اثر ہے؟ وہ ایک غوطے کا جو جنت میں. اور پھر بلایا جائے گا فرعون کو، نمرود کو، جیسے لوگوں کو. اور جو ہمارے جو دنیا بھر کے مسلمان حاکم ہیں نا، جنہوں نے اللہ کے دین کو پس پش ڈال کر اپنے اقتدار کو طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے استعمال کیا، ایک غوطہ ملے گا ان کو. تو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تیری دنیا کیسے گزری؟ ایک جہنم کا غوطہ. پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، میں تو دکھ ہی دکھ دیکھے. یہ ہے وہ جنت جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزے اڑاؤ. اللہ کے بندو قرآن سمجھ کے پڑھو. قرآن جب جنت کو بیان کرتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. میرے رب نے مجھے دنیا کی عظیم ساری نعمتیں دکھلائی ہیں، ساری نعمتیں. بھائی آپ کا سب سے بڑا تو یہ 5 اسٹار ہوٹل دنیا میں ہے نا، جس میں سب آپ کہتے ہیں جی کمال ہے. واللہ العظیم یہ اس جنت کے اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے. وہ جو نعمتیں وہاں ہیں، جو لذتیں وہاں ہیں، کہیں دنیا میں نہیں ہو سکتی. آپ سوچیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان نہ سوچ سکتا ہے، اس کے احاطہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا، اس کے جذبات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جنت کتنی حسین، جمیل اور خوبصورت ہے، اور جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہے. کاش ہم یہ پڑھیں، ہم یہ سمجھیں. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ایک خاص مزے اڑا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سائے میں بیٹھے تکیوں پر، گو تکیوں پر ٹیکیں لگا کے. لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ہر قسم کا میوہ ان کے لیے ہوگا. وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور جس چیز کی وہ طلب کریں گے وہ ملے گی. سلام قول من رب الرحیم. رب رحیم کا لفظ ذرا سوچیں، کس کی طرف سے سلامتی کے اور سلامتی کی صدائیں آ رہی ہیں؟ اللہ رب تعالیٰ کی رحیم طرف کی سے. طرف سے. ہائے 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 ہائے. آکاش میں رب اور رحیم کے معنی سمجھتا ہوں تو یہ جنت کا کیا بڑا انعام ہوگا. اور انعام بھی کس کی طرف سے؟ رب رحیم کی طرف سے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہاں تک آپ نے دیکھا کہ جنتیوں کی مزیدار زندگی کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے. اب سنیں، قرآن فوراً تقابل ہمارے سامنے لاتا ہے. اب جہنمیوں کا کیا حشر ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آیت 59 میں بتایا کہ اے جہنمیوں ذرا الگ ہو جاؤ. کیوں؟ تمہیں ابھی بھیجنا ہے اس قید خانے میں جس کی مثال تم نے دنیا میں نہیں دیکھی. تو مجرموں تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. کیوں الگ ہو جاؤ؟ تمہیں اب بھیجنا ہے وہاں اس قید خانے میں، اس جہنم میں. وہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کون سا عہد؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت سے مراد کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں.
کوئی سجدے کرتا تھا شیطان کو؟ نہیں۔ شیطان جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے اور خود بھی جائے گا۔ پھر وہی بات، اطاعت سر۔ میں عبادت کے معنی پوچھ رہا ہوں اور آپ خدا کے لیے سوال کو سمجھا کریں۔ یہاں عبادت کے معنی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، عبادت کا معنی اطاعت ہے، کہ تم نے دنیا میں میری اطاعت چھوڑ کر کس کی اطاعت کی؟ شیطان کی۔ وہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن تھا، جس نے اللہ کو چیلنج کر دیا تھا اس وقت، اور اللہ نے اجازت دے دی تھی کیونکہ دنیا میں امتحان ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اگر تم نے اس کی اطاعت کی ہے تو تمہارے لیے جہنم ہی سوٹیبل ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ کو چیلنج دیا، جب خود گمراہی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ سے کہا مجھے مہلت دے، میں دیکھو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور ان کو ورغلاؤں گا، ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ الم عہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبد الشیطان، تم شیطان کا کہنا نہ ماننا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا۔ اسی کے لیے ہر نبی آپ دیکھ لیں، سورہ اعراف کو دیکھ لیں، جتنی صورتیں انبیاء کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی یہاں تعریف بھی آ گئی۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جواب قرآن ان هذا ایسے دے دو، القرآن یہدی للتی ہی تو اقوم۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ ان اعبدونی پہلے لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ آپ کیا حرکت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سیاق و سباق میں کیا ہے، دوسری جگہ سے ڈھونڈ کے مت لاؤ۔ صاف اللہ کہہ رہا ہے ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں کیوں نہیں دیکھتے آپ کیوں وہاں جاتے ہیں؟ کیا قرآن، کتنا قرآن صحیح ہے کہ ایک بات کہہ کے وہاں اسی کی تشریح بھی کر رہا ہے، آپ جا کے وہاں سے آیت اٹھاتے ہیں اور یہاں لے آتے ہیں۔ آیت اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں تو میں جب پڑھا رہا ہوں تو آپ وہاں سے کیوں نہیں جواب لیتے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، جھنجھوڑ کے، وہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، اس نے پہلے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، کتنے گروہوں کو گمراہ کیا۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مان رہے ہیں، یہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جہنم میں یہی ان کا حال ہوگا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے شیطان کا کہنا مانا۔ ھذا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی یہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی آگے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کو پہلے سمجھیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ سیاق و سباق کو چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سر جی غلطی ہو گئی۔ نہیں، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت، قرآن ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے وہیں فیصلہ کر دی ہے۔
تو یہاں میرے اور آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن آ گئی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک عبادت کرنا۔ اچھا، ایک اور ڈیفینیشن آتی ہے، اب بات آ گئی ہے تو قرآن میں صراط مستقیم کی، قرآن کی صراط مستقیم کی وہ ڈیفینیشن کیا ہے بھلا؟ اهدنا الصراط إن المستقیم هذا بتا ہمیں صراط صراط جی، اهدنا الصراط المستقیم سورۃ فاتحہ میں ہر 5 وقت او کی نماز بس میں کریں پڑھتے ہیں۔ بس کریں، سر میں کہہ رہا صراط ہوں الذین إن ڈیفینیشن بتائیں۔ هذا علیہم، إن هذا صراطي مستقيما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر صراط الذین انعمت علیہم۔ ہاں، یہ ہے، پتہ نہیں سمجھیں بات کو کہ راستہ ان لوگوں کا جنہوں نے صراط، وہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ نبی ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں۔ قرآن کو اس طرح جہاں معنی آیا ہے اس سمجھ کے پھر دوسری جگہ سمجھیں تو حیران کہ اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کیا کیا ڈیفینیشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی یہاں اس آیت میں ایک 61 میں کہ اللہ کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے، اور سارے کے سارا معنی ایک ہی ہے، قرآن کا راستہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہو، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ قرآن کے اسالیب، مختلف اسلوب ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف قرآن کے بیان کرنے کے طریقے ہمارے سامنے، ہم اش کر اٹھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا زبردست نظم ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ بھلا اللہ نے کب کب وعدہ کیا ہے ان کافروں سے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہوگا؟ کہاں وعدہ کیا اللہ نے؟ حساب کتاب کے بعد جب جہنم ان کے لیے بس بس واجب ہو بس جائے بس 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 سر یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہر نبی نے آ کے کہا، ہر نبی نے اور ہر کتاب نے یہ کہا کہ نذیر ہوں میں ان لوگوں کے لیے جو اس کی مخالفت کریں، نبی کی اور کتاب کی، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ہے وعدہ۔ جی سر بالکل۔ پتہ نہیں کہاں آپ سوال، پلیز سوچیں سمجھیں، یہ قرآن یہی تو شرح صدر یہی ہے کہ آپ بالکل اطمینان سے اس دلیل کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ قرآن کہتا ہے نا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، بتایا گیا، انبیاء نے بتایا، سارے انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، ساری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، سب کی سب بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ انہوں نے صاف بتایا ہے کہ جنت میں یہ لوگ جائیں گے جو یہ اس پر ایمان لا کر عمل کریں گے، جو اس کو ٹھکرا کر، اس سے انکار کر کے اس کی مخالفت کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا کافروں سے وعدہ کیا جاتا رہا، اور وہ وعدہ قرآن کتابوں میں ساری میں اور رسولوں نے کیا۔ اس لو حل یوم، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم تکفرون، وہ جو تم دنیا میں انکار کرتے رہے نا، وہ انکار کس کا تھا؟ رب کائنات کا انکار تھا، اس کے احکامات کا انکار تھا، اس کے رسولوں کا انکار تھا، اس کی کتابوں کا انکار تھا۔ لہذا آج تمہارا مقدر وہاں بتا دیا گیا، اور آج وہی تمہارا مقدر ہو رہا ہے جو اس کے نہ ماننے والے، انکار کرنے اور تکذیب کرنے والوں کا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آیت 49 تا 64 میں کتنا بڑی ہدایت کا سامان ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو روز یہ سورت پوری کی پوری پڑھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ جو اس کے اندر بتائی گئی ہیں، تاکہ ہم اس کا یقین کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک کوئی بات سوال؟ پوچھنی تھی، یہ سورہ یاسین روزانہ پڑھنا مسنون عمل ہے؟ نہیں، سورہ جمعے کو کہف،
اور روزانہ پڑھنے کے لیے سورہ سورہ ملک. سورہ ملک. اچھا، سورہ ملک کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی، سر ابو قبر ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم اوہو، کیوں روزانہ ہے رات. بھائی اس کو روزانہ پڑھنے سے سر کیا جی، مطلب؟ آخرت میں ہمارے لیے جھگڑا کرے گی اللہ سے اور بخشوائے گی ہم نے پڑھنے والے. قبر کے عذاب سے محفوظ ہے. یا تو وہ کہے گی مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دیا جائے، یا پھر وہ بخشوا کے چھوڑے گی. مطلب سورہ ملک ایسی تو سورہ ہے. خدا کے بندو بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فرمایا. مقصد بتایا پہلے گیا ہے. میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں. جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی اگر اس کے مطابق ہو گئی تو قیامت کے دن جھگڑا کرے گی. اگر اس کو روز پڑھ کے آپ کی کیا زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، آپ نعوذ باللہ میں اور آپ وہ کچھ کرتے رہے جو اس میں خلاف لکھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ذرا ابتدا دیکھیں. برکت والی وہی ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کیسا رب کا تعارف ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تم میں دیکھے، دنیا میں دیکھے تم میں حسن عمل کون کرتا ہے. دیکھیں، ابتدا میں بتا دیا گیا. اب جو حسن عمل کرے گا اس کے لیے یہ آج جھگڑے گی قیامت کے دن. جو حسن عمل ہی نہیں کرے گا، قرآن 10 دفعہ پڑھے گا، مجھے بتائیں یہ آیت اس کے خلاف گواہی دے گی یا اس کے حق میں گواہی دے گی؟ جس کا خلاف. تو روز پڑھنے کا مطلب ہے اس کو سمجھ کے پڑھو تو تم روز زندگی میں حسن عمل پر ڈٹ جاؤ گے. کیا ہم نے الٹے معنی پہنا لیے ہیں اور پڑھ کے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوائے گی؟ سردی سورہ سجدہ پڑھنے کا بھی تو حکم ہے، اس کے لیے کیا ہے دیکھیں، بتائیں، اس کے پڑھنے جس کے میں لیے. آپ کے لیے صحیح حدیث ہے اس کو ضرور پڑھیے، لیکن سمجھ کے پڑھیے. اس کے مطابق اگر آپ نے عمل کیا، میں نے آپ کے سامنے صورت حال رکھی ہے سورہ ملک کی. بات کلیئر ہے یا نہیں کلیئر؟ جی 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 سر جی، اس میں بھی سارا یہی ذکر ہے میرے رب کی قدرت کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج تیسرا چوتھا لیکچر ہے کہ ہم اگر آخرت کے مراحل کو سمجھ کے پڑھیں تو وہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں برائی نہیں کریں گے، نیکی کی طرف لپکیں گے. انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ، آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. تمام دنیا کے مسلمانوں کو. کل انشاءاللہ ہم سورہ حج پہ واپس چلے جائیں گے. اس کو بار بار پڑھیے، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے. جہاں بھی کوئی مشکل ہو آپ ضرور، اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے دوں گا، نہیں پتہ ہوگا تو آپ سے کہہ دوں گا مجھے نہیں پتہ. لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی ہماری فلاح اور جنت کے داخلے کی ضمانت ہے تو ہم اس پر عمل کا حق ادا کریں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا. انشاءاللہ سر، اللہ پاک انشاءاللہ، ہم لوگوں جزاک اللہ سر. بعض چیزیں تو آتی بھی ہوتی ہیں مگر جب آپ پوچھتے ہیں تو بالکل بھی دماغ میں نہیں ہوتی ہیں، اور آپ جتنا پیارا ہمیں سمجھاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. کو. آمین ثم آمین. بس یہ اسی کی توفیق سے ممکن ہے. بالکل سر جی، اور ہمارے بھی دلوں میں ایسا وہ جذبہ ہے کہ ہم کہیں نہیں آگے پیچھے. میں تو خاص کر نہیں ہو سکتی کہ میرا بالکل یہ ایک لفظ بھی نہ ہٹے کہ جو آپ نے بتایا ہے میں اس سے رہ جاؤں سننے سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہی ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے.
یہی فکر ہوتی ہے کہ بس اٹھ جائیں اور شامل ہو جائیں. میں تو جزاک اٹھی ہوتی ہوں مگر پھر بھی میاں جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی حرج نہ ہو اور ادھر بھی حرج نہ ہو، کہ ادھر بھی اللہ کے احکام ہے اور یہ بھی، تو بے شک دونوں بے کو شک کرنا ہوتا ہے. وہ اسی پھر لیے اتنی پنچوئل ہیں آپ. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک سارے جہان کے مسلمانوں کو اسی طرح عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم آمین لوگوں کے آمین اولادوں کو بھی اللہ بہتر اور ان کو بھی دین کے راستے پہ چلنے بہترین. کی توفیق دے. اور آمین جتنی آمین بھی ثم دنیا آمین. میں دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریا کریں. آمین بہت دنیا بیماریوں میں بالکل، سب کو پکڑی میرا ہوئی رب شفائے کاملہ عطا عاملہ فرمائے. عطا فرمائے. آمین. آمین. اور ہم لوگوں کے جن اپنے کی سر کے اولاد لیے نہیں ہے بھی یہ میرا دعا رب ان کو کیا نیک اور کریں. صالح اولاد عطا فرمائے. آمین. آمین آمین. 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 سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر نے دعا نہیں علیکم پڑھی ابھی. السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم جزاک وبحمدك اللہ أشهد خیر أن سر. لا کل إله سنڈے کی إلا چھٹی أنت ہے. أستغفرك ونتوب إليك. سنڈے کی